حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر قصاصاً اسے قتل کرو تو اس کو ایک ہی وار سے قتل کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا بدلہ خود لوں گا۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی، یعنی مکے میں، کعبۃ اللہ میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اسلام لانے والے تھے، یعنی بچپن میں ایمان لانے والے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، جری اور قاضی بھی تھے اور معاملہ فہم بھی تھے، یعنی اللہ نے اسے علم سے نوازا بھی۔ جب اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مکے میں رک جاؤ، لوگوں کے جو امانتیں ہیں آپ ان امانتوں کو واپس لوٹا دو، یعنی لوگوں کو امانتیں دے دو، پھر اس کے بعد مدینے میں آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، میں تمہیں اس طرح چھوڑ رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑا تھا۔ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت واپس کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو باقی جتنے بھی جنگیں ہوئی اس میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں 16 وار ہوئے، یعنی 16 زخم لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور غزوہ خیبر میں کہ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے خود اٹھایا اکیلا، حالانکہ اس کو اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑی کہ بہت سارے لوگوں نے اسے اٹھایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری کی دلیل تھی کہ یہ کرامت تھی ان کی کہ اس نے اس دروازے کو اکیلا ہی اٹھا لیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں جس کو علم دوں گا خیبر اس کے ہاتھ میں فتح ہوگا، یہ قلعہ اس کے ہاتھ میں فتح ہوگا۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ یہ علم، یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دے گے اللہ کے رسول، ہر کوئی خواہش مند تھا، لیکن رسول اللہ نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور پھر وہ قلعہ فتح بھی ہو گیا، خیبر فتح بھی ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ فہم بھی تھے کہ اللہ نے اسے علم سے بھی نوازا کہ علمی شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ عصر کے نماز کا وقت تھا کہ نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی کافر نے روکا اور اس کا منشا اور خواہش یہ تھا کہ اس کا نماز ضائع ہو جائے۔ تو اس نے کہا، حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے تفصیل سے گفتگو کریں گے، تفصیل سے بتلائیں گے، تو اس میں اس کی نماز فوت ہو جائے گی، لیکن علمی اعتبار سے یعنی بڑے پائے کے عالم تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہ مختصر جواب دیا اور چلے گئے، حالانکہ اس کا مقصد نماز کو ضائع کرنا تھا، لیکن اس کی علمی شخصیت ایسی تھی کہ اس نے مختصر جواب دے دیا، اور جواب بھی بالکل جامع۔ اور پھر اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ ایک مرتبہ کہ بیٹی نے عاریتن ایک زیور، ایک ہار لیا خزانچی سے، جو بیت المال کا خزانچی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ہار دیکھا، عید کا دن تھا، ہار دیکھا اپنی بیٹی کے گلے میں، تو کہا کہ یہ کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خزانچی سے مانگا۔ تو خزانچی سے پوچھا کہ آپ سے اجازت لیا، آپ نے خود دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بغیر اجازت کے لیتی، یعنی چوری کرتی، آج عید کا دن ہے، تو حضرت علی کے بیٹی ہوتی اور اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، یعنی اگر چوری کا جرم ثابت ہو جاتا تو یہ ہاتھ اس کے کاٹ دیتا میں، اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے بغیر اجازت یہ کلائی، یہ زیورات لیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قانون یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بھی نافذ کیا، کسی کی رعایت نہیں۔ ہاں، اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا تو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہوتا تو قانون نافذ کر دیتے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یعنی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی کہ اے علی، دو لوگ ایسے بدبخت ہوں گے، ایک ہو جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، یعنی احمر اس کا نام ہے، ایک بدبخت ہو، اور دوسرا بدبخت ہوگا جو تجھ پر تلوار کی وار کرے گا، یعنی تجھے شہید کرے گا، ایک بدبخت ہوگا، اور وہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، پھر اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، پھر شہید ہوئے، پھر یعنی زخمی ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر قصاصاً اسے قتل کرو تو اس کو ایک ہی وار سے قتل کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا بدلہ خود لوں گا، اگر میں زندہ نہ رہا تو قصاصاً اسے قتل کر دینا، لیکن اس پر ایک ہی وار کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اسے تکلیف نہ دینا، جس طرح اس نے مجھ پر وار کیا تو بھی اسی طرح وار کر کے اسے قتل کر دینا، اگر تو اسے معاف کرتا ہے تو یہ تقوی کے قریب ہے، بہتر ہے۔ اب دیکھو جس نے وار کیا اس کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ اس کے راہ کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔